اس اہم ایشو کے اوپر بات ہو رہی ہے، نیٹو سپلائی لائن کی بحالی ہونی چاہیے. یہ ایشو اس وقت پارلیمنٹ میں ہے اور امریکہ سے تعلقات کس نوعیت کے ہونے چاہیے، پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. نہال ہاشمی صاحب سے بات کروں گی. نہال ہاشمی صاحب، صرف نیٹو سپلائی لائن کی بحالی کی بات ہی کیوں پارلیمنٹ میں کی جا رہی ہے؟ اور بھی تو بہت سارے ایشوز ہیں، ان کو بھی پارلیمنٹ میں اٹھانا چاہیے تھا. دیکھیں، صرف یہ بات نہیں ہے، بہت ساری ہر ایشو، آپ وہ ہر چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں جو آج پاکستان فیس کر رہا ہے. خواہ وہ ڈیفنس کی بات ہو، اسٹریٹجی کی بات ہو، واٹر ایکارڈ ہو، NFC ایکارڈ، بہت سارے ایکارڈز جو ہو گئے وہ ہمارے وجہ سے ہوئے. شہباز شریف صاحب نے گریس دکھایا، بہت زیادہ جیسچر دیا. جوڈیشری کی بات ہو، جب تک ان کو ان کے گلے تک نہ آ جائے یہ بات مانتے نہیں. دوسری بات، یہ نہ سیاسی پارٹیاں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو وہ دیکھو، قوم آج چیخ پڑی. ایک چیز بتا دیں جو انہوں نے اپنے دور میں ٹھیک کیا ہو، حق حکمرانی ادا کیا ہو، ماں سوائے کرپشن کے. ایون پرائم منسٹر کے بیٹے نے وہ کیمیکلز امپورٹ کیا جس سے ہیروئن بنائی جاتی ہے. لیکن 20ویں ترمیم بھی تو اسی حکومت نے دیکھیں 20ویں ترمیم اس کی ریکارڈ انہوں نے مل کے کی ہمارے ساتھ. دیکھیں، آئین سازی اور چیز ہے اور حکمرانی اور چیز ہے. آپ دیکھیں کہ آج ان کے وزیر جیلوں میں بیٹھے ہوئے، آج ان کے وزیروں کے بینک اکاؤنٹ میں نہیں معلوم ہے. کوئی ایک ادارے بچائیں جو انہوں نے بچا کے رکھا ہو. انہوں نے پاکستان برائے فروخت کے نام پہ رکھ دیا ہے. علی بابا 40 کروڑ کی ایک جماعت ہے اور نہ پیپلز پارٹی کی روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، نہ آئین ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ پاکستان ہے. یہ ایڈیٹوریل لکھتے ہیں، یہ کالم لکھتے ہیں امریکن اخباروں میں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. اور آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہ ہندوستان is the most favored country. اور آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہندوستان سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہندوستان سے ہماری لڑائی نہیں. ہندوستان ہمارا پانی بند کر رہا ہے، ہندوستان ہماری سلامتی پہ حملہ کر رہا ہے، ہندوستان پاکستان کو ایک نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور آپ جا رہے ہیں ان کے آگے جا کر کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، گھٹنے ٹیک رہے ہیں، بٹ پالش کر رہے ہیں. اس سے زیادہ کوئی حد تک دیکھیں قومی حیثیت اور غیرت کوئی چیز ہوتی ہے. ہم بالکل حکومت ملے نہ ملے مگر پاکستان کا جھنڈا سر بلند ہونا چاہیے. اور جہاں تک انہوں نے نواز شریف صاحب کی بات کی، دیکھیں ذاتیات پہ ہم اگر اتر کے آئیں گے تو ذاتیات میں ہم اگر اتر کے آئیں گے تو محترمہ بے نظیر بھٹو 1999 سے پاکستان میں نہیں تھی، وہ 2007 میں آئی تھی. اور آصف علی زرداری صاحب بھی 2004 میں پاکستان سے روانہ ہو گئے تھے، فرار ہو گئے تھے 2008 میں. پاکستان کی ایشو پہ بات کریں، ذاتیات پہ بات میں نے سنا شوکت بشر صاحب کو بھی سنا. معراج الہدیٰ صاحب کی جانب چلتے ہیں. معراج الہدیٰ صاحب، یہ ہمارے رویے ہیں، ایک دوسرے سے دستوں گریبان نظر آتے ہیں. امریکہ سے کیا بات کریں گے؟ سیمین، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جو دونوں لیڈرز کا موقف آ رہا ہے، مجھے اس موقف کے اندر کوئی بہت بڑا فرق نہیں نظر آ رہا اور میں اس کو بڑی خوشائند بات سمجھتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ شوکت بسرا صاحب نے بھی اور ان سے پہلے آج حکومت کے مزید ذمہ داران نے بھی حافظ محمد سعید کے بارے میں جو باؤنٹی مقرر کی گئی ہے اس کی شدید مذمت بھی کی ہے، اس پر سوال بھی اٹھایا ہے اور امریکہ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ کیوں کیا گیا ہے، اس کی کوئی وجہ اور سبب نہیں نظر آتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملکی مفادات کے اور ملکی سلامتی کے ایشوز کے اوپر تمام اختلافات کے باوجود تمام پارٹیاں یکجا ہیں، متحد ہیں. نیٹو سپلائی کے بارے میں بھی شوکت بسرا صاحب نے جو بات کہی ہے، میں اس کو بڑا خوشائند سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کا بھی وقت آیا ہے اور اس سے بات کرنے کا بھی وقت آیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پارلیمنٹ کے اندر ہونے والا فیصلہ بھی قوم کی توقعات کا آئینہ دار بنے گا. لیکن ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جس کے اوپر اختلافات اپنی جگہ پر موجود ہیں. اس وقت جو عوام کے مسائل ہیں، عوام کی مشکلات ہیں، عوام کی پریشانیاں ہیں، پیٹرول کی قیمتیں جس طرح بڑھی ہیں، مہنگائی بہت شدید اضافہ ہوا ہے، عام آدمی کے لیے جینا بڑا ناممکن ہو گیا ہے. اور ابھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی برسی جب منائی جا رہی تھی تو پاکستان کے عوام یاد کر رہے تھے کہ یہ وہی ذوالفقار علی بھٹو جو کہا کرتا تھا کہ میں ہر ٹپکتی چھت کے نیچے ذوالفقار علی بھٹو رہتا ہے. لیکن آج پاکستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ حکمران پاکستان کے عوام کو وہ ریلیف دینے میں قطعاً ناکام ہو گئے جو ریلیف انہیں ملنا چاہیے تھا. لیکن جہاں تک امریکہ سے تعلقات کا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے آج ایک اور چیز آئی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ہندوستان جا رہے ہیں اور ٹھیک ہے ان کی منموہن سنگھ سے ملاقات بھی ہوگی. اور مجھے خوشی ہوئی کہ اس کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ تمام ایشوز انکلوڈنگ کشمیر ایشوز کے اوپر بات ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کشمیر ایشو کو حل کرنے کے لیے آصف علی زرداری صاحب یا آج کی حکومت کوئی قدم آگے بڑھاتی ہے، انشاءاللہ پاکستان کے عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اسی طریقے سے پاکستان کے مفادات اور پاکستان کے اصل انٹریسٹ کے مطابق
خارجہ پالیسی چلاتے ہوئے امریکہ سے کوئی بات چیت کی جائے تو پاکستان کے عوام اپنی حکومت کے ساتھ ہیں، اس سے الگ نہیں ہے، لیکن اگر عوام کی توقعات کے برعکس کوئی چیز کرنے کی کوشش کی گئی تو یقیناً پاکستان کے عوام اور پاکستان کی جماعتیں اپنی آواز اٹھانے کا ایک حق رکھتی ہیں، اور میڈیا کے ذریعے بھی اور سڑکوں کے اوپر بھی وہ بات لوگوں کے سامنے آئے گی۔ ٹھیک، شوکت بشیر صاحب آپ سے فائنل ورڈز لینا چاہوں گی۔ نیٹو سپلائی لائن کی بحالی کو ڈرون حملوں سے کی بندش سے مشروط کرنے کی بات کی، نون لیگ نے ڈاکٹر عافیہ کی بات کی، کشمیر کی بات کی، کشمیر ایشو کی، حقیقت میں کیا ایسا ممکن ہے کہ ان کے اوپر بات کی جائے اور مشروط کی جائے؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں یاسمین بات یہ ہے کہ اب ہمیں مکمل طور پر اپنی فارن پالیسی کو ریوزٹ کرنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں ابھی جو مراج الہدیٰ صاحب نے باتیں کی بہت ہو گیا، ابھی یہ جو چیزیں باتیں کی جاتی ہیں، میں تو یہی اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں خدا را کوئی سوچ، قومی سوچ رکھیں، اقتدار سے باہر نکلے، حکومت کھیلنا چھوڑے، حکومتیں ملتی رہیں گی۔ ابھی اس ایشو کے اوپر ہمیں کٹھے سٹینڈ لینا ہے۔ دیکھیں میں جو آپ فوڈ آف تھاٹ زمین دے رہا تھا، آج صدر پاکستان نے یا ہماری حکومت نے اگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے تو بلوچستان کے اندر ہمارے مخالف دشمن قوتیں کیا کر رہی ہیں، سندھ کے اندر کون کر رہے ہیں، یہ ہیڈ منی کیوں رکھی گئی ہے، ایران کے ساتھ جو معاہدے کر رہے ہیں اس کے اوپر ان کی کیا بے چینی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو یہ جو ہم خارجہ پالیسی کو پارلیمنٹ میں لے کے آئے ہیں، ڈیفینیٹلی ہمیں ڈرون حملوں کو بند کروانا ہوگا۔ ہمیں برابری کی بنیاد پر جہاں چاہتا ہے امریکہ انڈیا کو آگے لے جاتا ہے، وہاں بیٹھ کر ہمارے حافظ سعید صاحب کی ہیڈ منی مقرر کرتا ہے۔ کون ہوتا ہے امریکہ اس طرح کی باتیں؟ وہاں امریکہ رضامند نظر ہی نہیں نہ آتا، وہ صرف میری بات سن لیں، نیٹو سپلائی بحال کرنا سن لیں۔ انشاءاللہ سمین، اب میں آپ کو گزارش کر دوں، میں نے آپ کو یہ لفظ بولے ہیں کہ enough is enough، اب ڈو مور کرنے کی باری امریکہ کی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہم پالیسی کو، اگر خارجہ پالیسی کو پارلیمنٹ میں لے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ضروری آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب پاکستان کے عوام کی خواہشات کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اب جو عوام چاہیں گے، جو عوام کی پارلیمنٹ چاہے گی، انشاءاللہ اب وہ دن گئے جب کہا جاتا تھا کہ اب جناب فلاں چیز بھی کر دو، اب وہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ ابھی جیسے نہال ہاشمی صاحب کو گزارش کروں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی اسی لیے ملی تھی کہ ہم نے ان کی توقعات کے برخلاف ایٹم بم بنایا تھا۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کے آج جو باتیں کی جاتی ہیں، آج جو ہمارے خلاف پراپیگنڈا ہو رہا ہے، ہماری حکومت کے خلاف جو فورن میں ہمارے خلاف آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، اس میں بھی آج صدر پاکستان نے جو آنکھ میں آنکھ ڈال کے ان کے ساتھ بات کی ہے، اسی کے حوالے سے آج ہمارے خلاف پراپیگنڈے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک، شوکت بشیر صاحب، آپ کے آپس کے اختلافات سے علیحدہ ہونا پڑے گا اور مل کر ایک سٹینڈ لینا ہوگا کسی بھی معاملے میں، اور یہ تو ایک اہم معاملہ ہے کہ امریکہ کی تعلقات کی بات ہو رہی ہے۔ سمین، پارلیمنٹ جو ہے نا وہ واقعی نمائندگی کرتی ہے عوام کی، مگر اگست 2008 کے بعد پھر جب ایک دوبارہ ہوا ایبٹ آباد، اس کے بعد پھر پارلیمنٹ بیٹھی جہاں پہ ڈی جی آئی ایس آئی آئے، آرمی چیفز آئے، اس کے بعد پھر ریزولوشن، ہمیں اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اور دیکھیں یہ صرف جو بڑی باتیں کرتے ہیں آنکھ میں آنکھ ڈال کے، یہ یہاں تک ان کے چیئرمین وہ آپ کے اپنے اداروں کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ کل سپریم کورٹ کو آنکھیں دکھائی گئی ہیں، کل سپریم کورٹ کو للکارا گیا۔ آج ہم اتحاد کی بات کر رہے ہیں۔ آج صدر مملکت جن کو ایک حق حاصل نہیں ہے کہ وہ سیاسی بیانات دیں، ان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کے ساتھ سوورن ٹریٹی کر سکتے ہو، کیونکہ اس کے لیے گورنمنٹ ہے۔ پریزیڈنٹ از اے فارمل پریزیڈنٹ۔ ٹھیک، مراج الہدیٰ صاحب آپ کیا کہیں گے آپس کے اختلافات کو بلا کر؟ کیا یہی وہ وقت نہیں ہے جب اتحاد ہونا چاہیے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو قوم کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ آپس کے اختلافات سے ذرا بالا تر ہو کر ان اہم مسائل کو حل کیا جائے۔ ہم کسی امریکہ کے ہاتھ کی چھڑی بن کر اپنے بھائی ایران کے خلاف کسی کارروائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ ایران پر حملہ کیا گیا تو پاکستان امریکہ کو بھرپور جواب دے گا۔ ایران ہمارا بھائی ہے، پڑوسی ہے، اس سے ہمارے صدیوں کے تعلقات ہیں، ہم الگ نہیں ہیں۔ پاکستان کے اندر امریکہ کو ڈرون حملے بند کرنا ہوں گے، پاکستان کے اندر امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو اپنا کام بند کرنا پڑے گا، اور پاکستان کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کرنا ہوگا۔
اگر پاکستان کے مفادات پر امریکہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ نیٹو سپلائی ٹھیک ہے. بہت شکریہ. اپنے مہمانوں کا، معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بہت شکریہ آپ سب کا. ناظرین، زبان کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہے. ایک دوسرے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جائیں ان کے اوپر یقیناً خیال رکھنا چاہیے. اپوزیشن صدر کے لیے وہ زبان استعمال کرے یا کسی کے لیے بھی استعمال کی جائے، اصل بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے اس کے فیصلوں اور قراردادوں پر اصل روح کے مطابق عمل کو یقینی بنانا ہوگا تاکہ مقاصد حاصل کیے جا سکیں. اور اب وقت آ گیا ہے کہ الزامات کی سیاست سے باہر آ جایا جائے اور ایک ہو جائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.